اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر تیروں کی بوچھار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب عبد مناف کے گھر دو جڑوا بچے پیدا ہوئے۔ ان دونوں بچوں کے جسم کے کچھ حصے بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، اس لیے حکیموں نے آپریشن کر کے ان دونوں کو الگ کیا۔ لیکن جب یہ خبر اس وقت کے کاہنوں و جادوگروں کو پہنچی تو وہ کہنے لگے عبد مناف کے ان دونوں بچوں سے جو بھی نسل چلے گی وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہیں گے۔ ان دونوں کی نسل ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے جنگ کر بیٹھیں گی۔ عبد مناف کے ان دونوں لڑکوں میں سے ایک کا نام ہاشم رکھا گیا، جس کی نسل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور دوسرے لڑکے کا نام عبد شمس رکھا گیا، جس نے لڑکے امیہ سے بنو امیہ خاندان کی نسل چلی، اور پھر اسی خاندان میں حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ وغیرہ پیدا ہوئے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان دشمنی کی سب سے پہلی وجہ کعبہ کی تولیت تھی، کیونکہ کعبہ کی رکھوالی کرنے کی ذمہ داری ہمیشہ بنو ہاشم کے ہاتھ میں رہی، لیکن بنو امیہ والوں کو اس بات سے بہت زیادہ جلن رہتی، اس لیے وہ ہر کوشش میں بنو ہاشم سے کعبہ کی رکھوالی کی ذمہ داری چھیننا چاہتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو بنو امیہ کے بڑے بڑے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے انکار کر دیا کہ نبوت ہمارے خاندان میں نہیں آئی۔ آگے چل کر جنگ بدر اور جنگ صفین جیسی بڑی بڑی جنگیں بھی بنو امیہ کے ساتھ ہی لڑی گئیں۔ اسی طرح سن 50 ہجری کے دشک میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کی حکومت بننے کے قریب آئی تو یزید نے سازش کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دلا دیا۔ 28 صفر 50 ہجری کی تاریخ اسلام کی وہ تاریخ ہے جس میں نوجوان جنت کو سردار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ میرے اس بچے حسن کے ذریعے میری امت کے دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح ہوگی اور مسلمان آپس میں خانہ جنگی سے بچ جائیں گے۔ لہذا سن 40 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی کنار کش ہو کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت پکڑا دی اور مسلمانوں کو ایک بڑی جنگ ہونے سے بچا لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم قربانی کی وجہ سے ہزاروں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرانے سے بچ گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے صلح کر کے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی یادیں تازہ کر دی اور حکومت کو ٹھوکر مار کر مدینہ میں ہی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے صلح ہونے کے باوجود بھی بنو امیہ والے اس بات سے ڈرتے رہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دن اٹھ کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دیں، کیونکہ ان کی حکومت کے اعلان پر بنو امیہ کی حکومت کچھ ہی سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی اور لوگ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے۔ اس لیے بنو امیہ والوں نے سازش کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دلا کر شہید کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زادہ نے یزید سے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر حسن کو زہر دے کر شہید کر دو گی تو میں تم سے شادی کر کے تمہیں محل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ لالچ میں آ کر زادہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا، لیکن بعد میں یزید اپنے وعدے سے مکر گیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زادہ کو 50,000 دینار دے کر اپنے محل سے باہر نکلوا دیا اور کہنے لگا کہ جو عورت اہل بیت کو زہر دے کر مار سکتی ہے وہ مجھے بھی کبھی زہر دے کر مار دے گی، اس لیے میں ایسی عورت پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تیسری بار زہر دیا گیا تو وہ بہت تیز تھا، اس لیے اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین کو پاس بلا کر کہنے لگے، اے حسین، یہ مجھے تیسری بار زہر دیا گیا ہے، اس سے پہلے بھی مجھے بار بار زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ نے میری حفاظت فرمائی، لیکن اب لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، اس لیے میری طرف سے ایک وصیت کا خیال رکھنا کہ وہ یہ ہے
کہ میری وفات کے بعد مجھے میرے نانا کے بغل میں لے جا کر دفن کر دینا، لیکن اگر وہاں دفن کرتے وقت کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا نہ کرنا، بلکہ مجھے میری امی حضرت فاطمہ کے پاس جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ زہر دینے کے 3 دنوں کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی اور پورا مدینہ غم میں ڈوب گیا۔ ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر مرد، عورت، غلام، آزاد، بچے، بوڑھے سبھی جمع ہو گئے۔ جس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اسی وقت جیسے ہی مروان کو خبر ہوئی وہ اپنی فوج لے کر حجرے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، جس طرح ہمارے خاندان کے ایک فرد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر انہیں رسول کے بغل میں دفن نہیں ہونے دیا گیا، تو اسی طرح ہم حسن بن علی کو بھی رسول کے بغل میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ ابن عساکر جیسی بڑی کتابوں میں نقل ہوئی ہے کہ اس وقت بنو امیہ کے کچھ لوگوں نے حضرت حسن کے جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیا تاکہ لوگ جنازے کو لے کر واپس لوٹ جائیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جس لکڑی کے تابوت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لے کر جایا جا رہا تھا اس میں 70 سے زیادہ بنو امیہ کے تیر لگے، انہیں بعد میں نکالا گیا۔ مروان اور ان کے سپاہیوں نے تلواریں نکال لی اور لڑائی کا ایک ماحول بن گیا۔ قریب تک یہ جھگڑا ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو جاتا، لیکن اسی وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بنو امیہ والو، شکر مناؤ کہ میرے بڑے بھائی حضرت حسن نے مجھے وصیت کی تھی کہ جنازے کے وقت کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہونے دینا۔ اگر اس وصیت کا خیال نہ ہوتا تو آج میں تمہیں دکھا دیتا کہ تلواریں کیسے تمہاری گردنیں کاٹتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق اس بڑی جنگ کو ختم کرنے کے لیے انہیں جنت البقیع میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا، اور اس طرح نواز رسول کی اپنی جوانی سے لے کر شہادت تک امت سے آپسی دشمنی اور فساد سے بچائے رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویڈیو